تو کیا چل رہا ہے آج کل؟ میں ہوں آپ کا دوست جگاڑو فیملی والا۔ آج کا ہمارا سفر چڑیا گھر سے لے کر کھنڈرات تک کا ہے۔ ہم پہنچے ہیں منی زو بکھر میں سانگ کی شوٹنگ کے لیے۔ آج ہم سنگر عرفان انگرا کے سانگ کی شوٹنگ کرنے والے ہیں، جو کہ ان دنوں ٹک ٹاک پر بہت زیادہ وائرل ہیں۔ تو میں پورے 3 ماہ بعد شوٹنگ پر آیا ہوں، اس لیے آپ کو آج سے شوٹنگ کی ویڈیو بھی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے بھی میں شوٹنگ پر ویڈیوز بنا چکا ہوں اور آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا تھا، تو اسی طرح میری شوٹنگ کی ویڈیو بھی آپ کو گائے بگائے ملتی رہیں گی۔ چڑیا گھر میں ہماری ملاقات سنگر حمید ساحل اور عرفان انگرا سے ہوئی، جو کہ پہلے سے ہی چڑیا گھر میں موجود تھے۔ تو ہم اپنا کام جلدی سے جلدی سٹارٹ کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے کیمروں کو بیگ سے نکال لیا اور سنگر نے بھی اپنی تیاری شروع کر دی۔ پھر مجھے اچانک کسی نے بتایا کہ یہاں پر شوٹنگ نہیں ہونے والی، تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا اور دکھ ہوا۔ مجھے دکھ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ میں نے ابھی تک چڑیا گھر میں نہ کوئی جانور دیکھا اور نہ ہی کوئی پرندہ، تو میں یہ سب چیزیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تو میں نے ان سے اجازت طلب کی کہ مجھے چڑیا گھر گھومنے دیں، پھر آپ جہاں کہیں گے میں جانے کو تیار ہوں۔ تو مجھے اجازت مل گئی اور انہوں نے کہا جلدی جلدی آپ گھوم لیں، کیونکہ پھر ہم نے شوٹنگ کے لیے کھنڈرات میں جانا ہے۔ تو میرے سامنے ایک بہت بڑا پنجرا ہے جس میں ہر قسم کی بطخ اور کبوتر موجود ہیں۔ یہاں پر سفید رنگ کی بڑی بڑی بطخیں بھی تھیں اور کالے رنگ کی خوبصورت بطخیں بھی تھیں۔ یہ پنجرا اتنا بڑا بنایا گیا تھا کہ اس میں 3-4 درخت بھی تھے، پانی کا انتظام بھی تھا اور سب کچھ تھا۔ اس چڑیا گھر کا نام منی زو تھا، لیکن یہ پھر بھی بہت بڑا تھا۔ اس میں ایک بڑی نہر بھی تھی اور بہت زیادہ پرندے اور جانور بھی تھے۔ تو آپ کو سب چیزیں آہستہ آہستہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں بہت زیادہ جلدی میں ہوں، اس لیے میں سب سے پہلے زیبرا دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں لائیو زیبرا کو کبھی نہیں دیکھا، ہمیشہ اس کو میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے۔ یہاں اس چڑیا گھر میں 3 زیبرے موجود تھے جو اپنا گھاس کھا رہے تھے۔ یہ زیبرے واقعی بہت خوبصورت تھے اور مجھے دیکھ کر بہت خوشی مل رہی تھی۔ زیبرا دیکھنے کے بعد میں آگے چلا گیا، میں کچھ اور جانور دیکھنا چاہتا تھا۔ اس چڑیا گھر میں بہت سے جانوروں اور پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا پرندہ اور جانور کہاں پر ہے۔ پھر میں نے ایک ہرنیوں کا جھنڈ دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت ہرن موجود تھے۔ یہ ہرن مجھ سے بہت دور کھڑے تھے، اس لیے مجھے صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر میں نے آگے جا کے دیکھا تو یہاں پر کوے بھی موجود تھے۔ اس کے بعد میں نے شتر مرغ دیکھنا تھا، اس لیے میں شتر مرغ کے باڑ میں پہنچ گیا۔ ایک شتر مرغ تو اوندھا لیٹا ہوا تھا اور مزے کی دھوپ لگوا رہا تھا۔ اس چڑیا گھر میں بہت سے شتر مرغ موجود تھے جو کہ کافی بوڑھے لگ رہے تھے، لیکن میں بہت خوش تھا کیونکہ میں لائیو پہلی دفعہ کسی شتر مرغ کو دیکھ رہا ہوں۔ شتر مرغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے۔ اگر شتر مرغ کسی انسان پر حملہ کر دے تو اس کی جان بھی لے سکتا ہے، اسی لیے میں ان شتر مرغ کے زیادہ قریب نہیں جاؤں گا اور ان کو دور سے ہی دیکھوں گا۔ شتر مرغ کے جنگلوں کے ساتھ ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ شتر مرغ کی زیادہ سے زیادہ عمر 40 سے 45 سال ہوتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ شتر مرغ عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہیں تو شاید یہ غلط نہ ہو۔ شتر مرغ دیکھنے کے بعد میں نے ایک جانور دیکھا جو تھوڑا بہت اونٹ کی طرح لگتا تھا۔ اس جانور کا نام تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ پھر میں نے ایک پنجرا دیکھا جس میں آسٹریلین چھوٹی چڑیاں موجود تھیں۔ کیونکہ ہم نے شوٹنگ کے لیے آگے جانا تھا، اس لیے بھائی مجھے کالیں کر رہا تھا کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں، جلدی آؤ، ہم نے آگے جانا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کیونکہ میں پورا چڑیا گھر نہیں گھوم سکا۔ چڑیا گھر سے نکل کر ہم ہونڈا ایجنسی پر پہنچے، جہاں سے بھائی نے اپنی ہونڈا CD70 کے لیے سامان خریدا۔ بھائی ہمیشہ ہی اپنی ہونڈا CD70 کو سجانے میں لگے رہتے ہیں، اس لیے خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر ہم ایک خوبصورت ٹاؤن میں پہنچے جہاں پر خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے اور یہ پیلے رنگ کے پھول تھے۔ میں یہاں پر اس ٹاؤن کا دوسری بار وزٹ کر رہا ہوں، پہلے بھی میں بھائی کے ساتھ یہاں پر شوٹنگ پر آیا تھا۔ تو میں نے بھائی سے پوچھا کہ کھنڈر کہاں ہے، تو بھائی نے بولا کہ بالکل اس ٹاؤن کے پہلو میں کھنڈر موجود ہیں۔ اب ہم نے شوٹنگ کے لیے اس کھنڈر کے نیچے کی جانب جانا تھا، اس لیے ہم آہستہ آہستہ نیچے اترے کیونکہ یہاں پر گرنے کا خدشہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ محبت بوٹی بھی بہت زیادہ تھی جو کہ تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے ہمارے کپڑوں کے ساتھ چپک جاتی اور ہمارے کپڑوں کو بالکل خراب کر دیتی۔
ہم نے شوٹنگ کے لیے کھنڈر کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ آج کے سانگ کی ٹون بہت سیڈ تھی، اس لیے ہم نے سانگ کی شوٹنگ کے لیے کھنڈر کا انتخاب کیا۔ یہاں پہنچ کر ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا اور ہمیں امید ہے کہ اس کھنڈر کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوگی اور ایک بہت ہی اچھا سانگ تیار ہوگا۔ سنگر عرفان انگرا بہت ہی وائرل سنگر ہیں اور آج کل ان کے گانوں نے ٹک ٹاک پر بہت زیادہ دھوم مچائی ہوئی ہے۔ ان کا ایک گانا یار چاہیے ٹک ٹاک پر بہت زیادہ وائرل ہے اور اس گانے پر لاکھوں ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ سنگر عرفان انگرا نے اپنا ایک یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے جس پر یہ گانا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لگاتار 3 گھنٹے تک شوٹنگ کرتے رہے، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہونے لگا۔ مجھے آج کی اس وزٹ میں بہت مزہ آیا اور میں نے خوب انجوائے کیا۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں۔